اشرف الانبیاء والمرسلین ومولانا ومولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والرضاوة الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية آخر الحجة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھتے ہیں. مومنین کرام، سامعین حضرات، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران خانوادہ سیدہ، مسلسل مجالس امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہیں اور آپ فضائل اور مصائب آل محمد کو سماعت کر رہے ہیں. قبل اس سے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، مومنین کرام، میری جو مجلس کا موضوع یہ ہے امام قرآن، اور بیچ بیچ میں آپ کو اور آپ کے دل کو تسکین کے لیے ذکر علی کا تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کرتا رہتا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں کہ امام کی معرفت ہر کسی کو نہیں ہوتی. جس پہ اللہ کی خاص نظر اور کرم ہوتا ہے اسی کو امام کی معرفت ہوتی ہے. ہم یوں سمجھ لیں کہ ہر کوئی امام کو مان لے گا، ہر کوئی علی کو مان لے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جسے اللہ چاہے گا وہی امام کو مان سکتا ہے، وہی امام کی معرفت رکھ سکتا ہے. سنیے، مدینے میں ایک ضعیفہ رہتی تھی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. دیکھیں، معرفت کسی کو بھی ہو سکتی ہے امام کی. اس کے لیے صحت یاب اور اچھا اور امیر اور مالدار کی شرط نہیں ہے، بلکہ غریب بھی اگر اس کے دل میں اگر تھوڑی بہت بھی اگر اخلاص اور خلوص پایا جائے گا تو اس کے اندر بالضرور امام کی معرفت پیدا ہو سکتی ہے. تو مدینے میں ایک ضعیفہ رہتی تھی. دیکھیے امام کی معرفت کا نتیجہ دیکھیے. میں تھوڑی دیر پھر میں آ جاؤں گا اپنے موضوع اور مدعے پہ. مدینے میں ایک ضعیفہ رہتی تھی. وہ ضعیفہ نابینا تھی، اندھی تھی، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، پیسے نہیں تھے، غریب تھی، مالدار نہیں تھی، بلکہ مفلس غریبی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہی تھی. لیکن چونکہ دل میں معرفت امام تھی تو اس کا دل یہ چاہا کہ جب میرے دل میں امام کی معرفت ہے تو میں بھی اپنے امام کے لیے کچھ نہ کچھ کروں.
قسم خدا کی آپ کے پاس اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو کوشش یہ کیا کریے کہ امام کی شان میں، امام کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بھی گھبرایا نہ کریے۔ ایسا نہ سوچئے کہ امام کو بہترین سے بہترین، بلکہ جو ہو سکے آپ سے وہ امام کے لیے کریے، ٹھیک ہے؟ اگر امام کی خوشی کا ماحول ہے تو خوشی والا کام کریے، اگر امام کے غم والا ماحول ہے تو آپ غم والا کریے، کچھ نہ کچھ ضرور کریے خدا کے واسطے۔ تو یہ مدینے میں ایک ضعیفہ رہتی تھی، کچھ نہیں تھا، غریب تھی بیچاری، لیکن اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنے امام کے لیے کچھ نہ کچھ کروں۔ تو اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے ایک مشکیزہ لیا، مشکیزے میں پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگی، اور گھومتے گھومتے کہنے لگی لوگوں پانی پی لو، پانی پی لو، پانی پی لو۔ اس کا عربی کا جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتنی معرفت، جب امام سے معرفت ہوتی ہے تو دیکھیے کیسے کیسے کردار نکل کے سامنے آتے ہیں۔ وہ مدینے میں مشکیزہ کاندھے پہ رکھ کے پورے مدینے کی گلیوں میں ٹہلا کرتی تھی اور کہتی تھی اشرب الماء، اشرب الماء، پانی پی لو، پانی پی لو، پانی پی لو۔ اس کا جملہ سنیے گا، قسم خدا کی اس کی معرفت کو سلام کریے گا۔ کہتی تھی کہ اشرب الماء، اشرب الماء، اشرب الماء، مدینے والوں پانی پی لو، پانی پی لو، پانی پی لو۔ اشرب الماء لحب علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی محبت میں آؤ، ہم سے پانی پی لو۔ وہ ضعیفہ نابینا تھی، لیکن پانی پلانے کا مقصد کیا تھا؟ آؤ آؤ علی کی محبت میں پانی پی لو۔ ایک چاہنے والا ہمارے جیسا، آپ کے جیسا، سنا نام علی آ رہا ہے مدینے میں اور کوئی نام علی پہ پانی پلا رہا، دوڑتا ہوا آیا ضعیفہ کے پاس، اور فوراً آنے کے بعد ضعیفہ کے ہاتھوں کو بوسہ لیا اور اس کے ماتھے کو چوما، قدموں کو چوما۔ چومنے کے بعد کہنے لگا تجھے لاکھوں سلام، تو نے میرے مولا کے نام پہ پانی پلایا، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ بہرحال دنیا بھر کی دعائیں دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہی واقعہ پھر سے ہوا کہ یہ ابھی تک مدینے میں جس نے ابھی دعا دی تھی، ایک دن یہ مکے پہنچا کچھ دن کے بعد۔ اب جب مکے پہنچا تو اس کے کانوں میں وہی ضعیفہ کی پھر سے آواز آئی۔ ہائے ہائے ہائے، سنیے گا، اسی ضعیفہ کی پھر سے آواز آئی، لیکن اب لہجہ بدلا ہوا، گفتگو بدلی ہوئی، انداز تبدیل ہو گیا۔ کہا کیا؟ ابھی تک مدینے میں پانی پلاتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ اشرب الماء لحب علی ابن ابی طالب، پانی پی لو علی ابن ابی طالب کی محبت میں پانی پی لو۔ لیکن جب مکے میں اس نے سنا چاہنے والے نے، تو وہ ضعیفہ اب یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ علی کی محبت میں پانی پی لو، بلکہ یہ کہہ رہی تھی اشرب الماء بسارہ درجی، پانی پی لو، اس کی محبت میں پانی پی لو کہ جس نے مجھے آنکھوں کی روشنی عطا کر دی ہے۔ اس کی محبت میں پانی پی لو کہ جس نے مجھے آنکھوں کی بینائی عطا کر دی، جس نے مجھے آنکھوں میں روشنی عطا کر دی، جس نے میری اندھی آنکھوں کو دیکھنے والا بنایا ہے۔ بس ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ چاہنے والا بہرحال پہلے ہی مدینے میں اسے دیکھ چکا تھا، دوڑتا ہوا پھر اس کے قریب آیا، کہنے لگا ضعیفہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ سنیے گا، کہنے لگا میں تجھ سے ناراض ہوں۔ ضعیفہ نے کہا بھائی کیوں ناراض ہے؟ تجھے تو واقعہ معلوم نہیں ہوگا، تو مجھے پہچانتی نہیں ہوگی، لیکن میں تجھے پہچانتا ہوں۔ تو جب مدینے میں پانی پلاتی تھی تو علی کی محبت میں پانی پلاتی تھی۔ اللہ اکبر، سنیے گا چاہنے والے کا جملہ، کہ تو جب مدینے میں پانی پلاتی تھی تو علی کی محبت میں پانی پلاتی تھی۔ اس وقت تیری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی تو علی کی محبت میں پانی پلاتی تھی۔ اب جب تجھے روشنی عطا ہو گئی تو تو نے یہ جملہ کیوں بدل دیا؟ میرے نام کا، میرے مولا کا نام کیوں ہٹا دیا؟ اسی لیے میں تجھ سے ناراض ہوں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، کہنے لگا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جب تک روشنی نہ تھی تو مولا کے نام پہ پانی پلایا، اب جب روشنی آ گئی تو مولا کا نام ہٹا دیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب بھی کہیں سے علی کا نام ہٹایا جائے گا، جو علی کا چاہنے والا ہوگا اسے تکلیف ہوگی۔ آپ نے سنا پاکستان سے آواز ہے علی کا نام ہٹا دو، علی کا نام ہٹا دو۔ بھائی علی کا نام کبھی اذانوں سے نہ ہٹ سکتا تھا، نہ ہٹ سکتا ہے، نہ ہٹے گا، اس لیے کیونکہ اگر ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہوگی، ہم چاہے نماز ہو، چاہے اذان ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے خمس ہو، چاہے زکات ہو، دنیا میں شریعت کی کوئی بھی عبادت ہو، ہم اس وقت تک اس عبادت کو مکمل ہی نہیں سمجھتے جب تک کہ علی کی محبت میں نہ کیا جائے۔
تو لہٰذا ہم اذان سے نام ہٹانے والے نہیں ہیں۔ تو واقعہ یہاں پہ چل رہا تھا، ضعیفہ سے کہا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، تو مدینے میں جب تک آنکھوں میں روشنی نہیں تھی تو علی کے نام پہ پانی پلاتی تھی، اب جب روشنی آئی تو تو نے مولا کا نام ہٹا دیا، میں تجھ سے اسی لیے ناراض ہوں۔ ضعیفہ نے کیا خوبصورت جملہ کہا، خدا کی قسم سنیے گا۔ ضعیفہ نے کہا سنو، اس کے پیچھے بھی میرا ایک مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا مقصد ہے؟ کہا جب میں ایک کہہ کے پانی پلاؤں گی کہ پانی پی لو، اس کے نام پہ پانی پی لو جس نے مجھے روشنی عطا کر دی، تو لوگ پانی پینے کے بعد مجھ سے پوچھیں گے ضرور کہ بتا کس نے روشنی عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ بتا تجھے کس نے روشنی عطا کر دی ہے؟ اب یہ چاہنے والا کہا ہاں بات تو تمہاری بہت اچھی ہے، کہا پھر مجھے بھی نہیں معلوم کیسے تمہیں روشنی عطا ہوئی، تو بتا دے کیسے تجھے روشنی عطا ہو گئی۔ کہا سن، اصل میں بات یہ ہے کہ مدینے میں جب میں پانی پلاتی تھی تو پورا دن میں پورے مدینے کی گلیوں میں پانی پلاتی تھی، اور ایک دن ہوا یہ کہ میں پانی پلاتے بہت زیادہ تھک چکی تھی، اور تھکاوٹ کے عالم میں گھر پہنچی، اور گھر پہنچنے کے بعد میں سیدھے بستر پہ سو گئی۔ اب جب میں بستر پہ سوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے خواب میں ایک نورانی شخصیت جلوہ گر ہوئی، اور اس نورانی شخصیت جلوہ گر ہونے کے بعد اس نے میری آنکھوں پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرا۔ اب جیسے ہی آنکھوں پہ ہاتھوں کو پھیرا تو میری نیند ٹوٹ گئی، میری نیند کھل گئی، میں بیدار ہوئی۔ اب جب میں بیدار ہونے کے بعد دیکھا تو میری آنکھوں میں روشنی آ گئی، اور اتفاق یہ ہوا کہ تھوڑی دیر روشنی تھی میری آنکھوں میں، اور اتفاق اسی روشنی کے عالم میں پھر سے دوبارہ سو گئی، تو میں نے پھر اسی نورانی شخصیت کو دوبارہ خواب میں دیکھا، اور میں نے پلٹ کے پوچھا آنے والے تو نے میری آنکھوں کو روشنی عطا کر دی، تو نے بتایا نہیں تو کون ہے؟ توجہ کریے گا، تو نے بتایا نہیں تو کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے انا الخضر لشیعت علی ابن ابی طالب، میں خضر ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ کمال علی کا نہ تھا بلکہ علی کے شیعہ کا کمال تھا کہ ایک چاہنے والے کی آنکھوں پہ اگر ہاتھ پھیر دے تو اسے روشنی عطا ہو جاتی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا جب شیعہ کا یہ کمال ہو سکتا ہے تو سوچئے شیعہ کے مولا کا کیا کمال ہو سکتا ہے۔ یہ خضر جو علی کے شیعہ ہیں، یہ اگر چاہیں تو آنکھوں میں روشنی عطا کر سکتے ہیں، یہ اگر چاہیں تو لوگوں کو شفا دے سکتے ہیں، یہ اگر چاہیں تو بیماروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب دنیا ہم سے کہتی ہے کہ یہ شیعہ کہاں سے چلے آئے، ان کا کوئی نام و نشان نہ تھا، پتہ نہیں کہاں سے چلے آئے۔ سنیے، شیعہ ہونا ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا، بلکہ بڑے بڑے نبیوں کی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شیعہ بنا دے۔ قرآن میں ہے نا، قرآن کی آیت پڑھے، انا ابراہیم علیہ السلام، انا من شیعت ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت ابراہیم کو کہہ رہا تو شیعوں میں سے ہے۔ کب ابراہیم شیعہ بنے بھائی؟ سنیے، اس کا بھی ایک واقعہ ہے، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہوا یہ کہ ایک بار، قرآن کا واقعہ قرآن میں موجود ہی ہے، اپنی تسلی کے لیے دیکھ لیجئے گا۔ ایک بار ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے تمنا کی کہ پروردگار میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری نورانی چیز شخصیت دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جو تو نے خلق کیا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم بس اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، اپنے سر کو اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد دیکھو تمہارے سارے جلوے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ واقعہ یوں لکھا ہے قرآن مجید کا کہ اب جیسے ہی حضرت ابراہیم نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دیکھا تو ساتوں آسمان تک حضرت ابراہیم کی نگاہ پہنچی۔ توجہ کریے گا، ساتوں آسمان تک حضرت ابراہیم کی نگاہ پہنچی۔ حضرت ابراہیم نے کیا دیکھا کہ ساتویں آسمان پر عرش اعظم کے قریب ایک تخت لگا ہوا ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ کب ہوئے؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ساتویں آسمان پہ عرش اعظم کے قریب ایک تخت لگا ہوا ہے، اس تخت پہ ایک نورانی شخصیت جلوہ گر ہے۔ ابراہیم نے پروردگار سے پوچھا پروردگار یہ کون ہے؟ آواز قدرت آئی، یہ میرا نبی ہے
جو آخری نبی ہے، جو سید المرسلین ہے، اسی کے بغل میں حضرت ابراہیم نے دیکھا ایک اور نورانی شخصیت جلواگر ہے۔ پلٹ کے پوچھا پروردگار یہ کون ہے؟ ابراہیم کو جواب دیا اس نبی کا وصی ہے۔ اللہ اکبر! اس نبی کا اب جملہ میں دے رہا ہوں جس کے لیے میں نے پوری توحید بتائی۔ سنیے، جناب ابراہیم نے جیسے پوچھا کہ یہ نبی کے بغل میں کون ہے، یہ نورانی شخصیت کون ہے، حضرت ابراہیم کو جواب ملا یہ کہ یہ اس نبی کا وصی ہے، یعنی یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر دوبارہ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ان دو نورانی شخصیتوں کے درمیان کچھ انوار ایسے ہیں، کچھ نور ایسے ہیں جو ان دو نورانی شخصیتوں کا چکر لگا رہے۔ توجہ کریے گا، چکر لگا رہے۔ حضرت ابراہیم نے پلٹ کے پوچھا پروردگار ان دو نورانی شخصیتوں کا یہ جو چکر لگا رہے یہ کون ہے؟ آواز قدرت آئی، یہ علی کے شیعہ ہے جو علی کا چکر لگا رہے۔ فوراً ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ، یعنی پتہ یہ چلا نور شیعہ دیکھ کے، شیعوں کا نور دیکھ کے ابراہیم کی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی شیعہ بنا دے۔ اسی لیے قرآن میں آیت آ گئی اِنَّا مِن شِیَّةِ الْإِبْرَاہِیم، ابراہیم تم بھی علی کے شیعوں میں سے ہو گئے۔ توجہ کریے گا، یہ مقام منزلت علی بن ابی طالب ہے کہ اگر اس کی محبت دل میں اتار لیا جائے تو اس کے بھی اتنے کمال ہو جاتے ہیں کہ دنیا اس کے کمال کا بھی مقابلہ کرنا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی۔ امین کرام، میں نے آپ کے سامنے آج مسلسل میں آپ کے سامنے قرآن کے سلسلے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن بابرکت کتاب ہے، قرآن باعظمت کتاب ہے۔ سنیے، قرآن ہادی ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن لیڈر ہے۔ ہوا یہ کہ جب نبی مکے میں تھے، ایک روز ابو جہل کو تو جانتے ہیں، ایک روز ابو جہل میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا یا نبی اللہ، آپ لوگ کیا جھوٹے دعویٰ کرتے رہتے ہیں، آپ کا قرآن کس سے کہانیاں سناتا رہتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی ربط و رابطہ نہیں ہے، آپ کا قرآن بلا وجہ کی باتیں کرتا ہے، آپ معاذ اللہ اس نے کہا آپ ہذیان بکتے ہیں، آپ کا قرآن ہذیان بکتا ہے، ہم یہ سب باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ نبی اللہ نے کہا کیا پرابلم ہے، بات کیا ہے؟ کہا آپ کا قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کہانی سناتا ہے قرآن کے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نوح کے کشتی کے درمیان جب پوری دنیا میں پانی بھر گیا تھا تو اس کے بیچ میں ایک کشتی آئی اور کشتی نے تمام انسانوں کو نجات دلایا۔ یہ کہانی لگ رہی ہے، مجھے اس کا حقیقت سے کوئی رابطہ نہیں۔ آپ کے قرآن نے کہا کہ کوئی کسی کو آگ میں ڈال دیا گیا، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، آگ نے جلایا نہیں بلکہ آگ گلزار ہو گئی، یہ بھی قصہ کہانی لگ رہا ہے۔ آپ کا قرآن، ابو جہل کہنے لگا آپ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ پہاڑ کو حضرت موسیٰ کی قوم کو ڈراتے ہوئے فوقا جبال کر کے آیت ہے، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارے اوپر پہاڑ کو گرا دوں گا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تمہارا کہتا ہے کہ پہاڑ نیچے زمین کے اندر کیلوں کی طرح دھسا ہوا ہے، اور پھر تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ اٹھاؤں گا اور آسمان میں لے جاؤں گا اور پھر ان کے اوپر گرا دوں گا۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو، تمہارا قرآن کہتا ہے یا نبی اللہ کہ تو حضرت عیسیٰ جو تھے بغیر دوا کے، بغیر کسی حکمت کے کسی کو چھو لیتے تھے تو شفا مل جاتی تھی، اگر نابینے کو ہاتھوں پہ ہاتھ مل دیتے تھے تو اس کو بینائی عطا ہو جاتی تھی۔ آپ کا حضرت عیسیٰ کا دعویٰ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں وہ بھی بتا سکتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو، میں وہ بھی بتا سکتا ہوں جو تم چھپا کے آئے ہو۔ مجھے یہ سب سمجھ میں نہیں آتا۔ کس نے کہا؟ ابو جہل نے۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں، یہ سب بلا وجہ کی باتیں، بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں اب یہاں سے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، یہ بلا وجہ کی باتیں، یہ میرے پلے نہیں پڑتی۔ آپ لوگ جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں، آپ لوگ جھوٹی کہانیاں بتاتے ہیں، آپ جھوٹے نبی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس نے جو ابو جہل کا تاریخ میں جو جملہ ہے میں وہی یوز کر رہا ہوں۔ آپ کا نہ ہی قرآن سچا ہے نہ ہی آپ سچے ہیں، یہ بلا وجہ کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسکرا کے نبی نے کہا اچھا یہ بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ ابو جہل نے کہا نبی اللہ، اے محمد،
اے عبداللہ کے بیٹے، اے عبداللہ عبد المطلب کے پوتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے واقعات ہو چکے ہیں آج جب تک میں دیکھ نہ لوں گا تب تک اسے سچا نہیں مانوں گا. یعنی مجھے پھر سے یہ واقعات دکھائیے تب تو بات سمجھ میں آئے گی، وگرنہ یہ قصے کہانیاں کی کتاب ہے، اس کا حق سے سچائی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. نبی نے کہا سن بات سمجھ، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا اور ہر نبی کو الگ الگ معجزہ عطا کیا ہے. عیسیٰ کو الگ معجزہ دیا، موسیٰ کو الگ کرشمہ دیا، ابراہیم کو الگ معجزہ دیا، عیسیٰ کو الگ معجزہ دیا، ہر نبی کو الگ الگ. مجھے بھی اللہ نے 2 سب سے بڑے معجزے دیے ہیں. ایک معجزے کا نام ہے قرآن، ایک معجزے کا نام ہے علی. اللہ اکبر. جناب محمد مصطفیٰ نے کہا سن بلا وجہ کی بات نہ کر ابو جہل، بہکی بہکی بات نہ کر. اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا ہے اور ہر نبی کی بنسبت سب سے بڑے معجزے سے ہمیں نوازا ہے، اور میرا سب سے بڑا معجزہ 2 ہی ہے، ایک ہے قرآن اور ایک ہے علی. جیسا قرآن ہے ویسے علی ہے، جیسے علی ہے ویسا قرآن ہے. قرآن بھی رحمت ہے، علی بھی رحمت ہے. قرآن بھی بابرکت ہے، علی بھی بابرکت ہے. قرآن بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے. قرآن بھی رہبر ہے، علی بھی رہبر ہے. قرآن بھی لیڈر ہے، علی بھی لیڈر ہے. قرآن بھی صراط مستقیم، علی بھی صراط مستقیم. قرآن بھی نبی عظیم، علی بھی نبی عظیم. قرآن بھی لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے نازل ہوا، علی بھی لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئے. کہا قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، علی کا ذکر بھی ثواب. قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب. کہا سن ابو جہل بس قرآن اور علی میں فرق اتنا سا ہے کہ تو قرآن رکھتا رہے گا ثواب نہیں ملے گا، لیکن علی علی کہتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. میں ایک نتیجے تک ابھی میرا علی مولا علی 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 یا علی. تو جیسا قرآن ہے مجھے اللہ نے 2 ہی معجزے عطا کیے ہیں. اس سلسلے سے گفتگو کر تو تجھے میں جواب دوں. ابھی لیجئے نبی نے ابو جہل کو اتنا جواب دیا تھا کہ آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل نے کہا یا نبی اللہ، اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں. آپ نے جواب تو اسے ٹھیک دیا ہے، اللہ اکبر، لیکن اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اللہ کی قدرت پہ اعتراض کیا ہے. کس نے؟ ابو جہل نے. کس پہ اعتراض کیا؟ اللہ کی قدرت پہ. یا نبی اللہ، یہ اب اللہ کی قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے. ہم نے عیسیٰ کو معجزہ دیا، ہم نے موسیٰ کو معجزہ دیا، ہم نے ابراہیم کو معجزہ دیا، ہم نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا. اب یہ آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے. لہذا اب اس سے کہہ دو، توجہ کریے گا، اب اس سے کہہ دو کہ ابھی تک تو نے جو قرآن میں پڑھا تھا میں اب تجھے وہ سامنے سامنے دکھانے والا ہوں. لیجئے کیا ہوا یہ کہ نبی نے کہا ٹھیک ہے جا ابو جہل، جتنے لوگ تیرے ہیں جن کو قرآن پر اعتراض ہے، جن کو قرآن کی کتاب قصہ کہانی لگ رہی ہے، ان کو بلا کے لے آ. ابو جہل گیا اور 4-5 گروہ کو پکڑ کے لے آیا. سب کافر تھے، مکے کی بات ہے، بالکل ابتدائی زمانے کی بات ہے. سب کو پکڑ کے 4-5 گروہ، چلو بھائی آج قرآن دیکھو ثابت ہو پاتا ہے یا نہیں. لیجئے سب آ گئے، سارے کافر نبی کے بارگاہ میں تشریف لے آئے. ہوا یہ، نبی نے پہلے گروہ سے پوچھا تمہارا کیا اعتراض ہے بھائی؟ تو اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا قرآن کہتا ہے نا کہ طوفان آیا اور پانی پوری دنیا میں بھر گیا اور اس بھرے ہوئے پانی میں ایک کشتی آئی اور لوگوں کو بچا کے چلی گئی. یا نبی یہ ممکن نہیں لگتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے تمہارا اعتراض، تمہارا دوسرے گروہ سے تمہارا کیا اعتراض ہے بھائی؟
کہا کہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ کو ہم بلند کر دیں گے اور پھر اس کو لوگوں پہ گرا دیں گے، یہ ہمیں ممکن بات نہیں لگ رہی، یہ قصہ کہانی لگ رہا ہے، یہ صحیح بات نہیں لگ رہی ہے۔ اچھا بھائی تمہارا اعتراض یہ۔ تیسرے گروہ سے پوچھا تمہارا کیا اعتراض ہے بھائی؟ وہ کہنے لگا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں کے لیے آگ گلزار ہو جاتی ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہمیشہ آگ جلا دیتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے گلزار ہو گئی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی، یہ ہمیں سمجھ میں۔ اچھا ابو جہل سے بغل میں پوچھا تمہارا کیا؟ ابو جہل کا معنی جانتے ہیں نا؟ ابو یعنی باپ، جہل یعنی جاہل، جاہلوں کے باپ کو ابو جہل کہتے ہیں۔ بس اتنا ترجمہ۔ کہا تمہارا کیا اعتراض ہے بھائی؟ کہنے لگا اصل میں قرآن میں حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ عیسیٰ جو ہے لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے کہ کیا کھا کے آئے ہو اور کیا چھپا کے آئے ہو، ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، سب سے پہلے نبی نے کہا جن جن کو طوفان نوح کا واقعہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ قریب آئیں، وہ پورا گروہ قریب آیا۔ کہا تم مکے کے باہر کوہ ابو قویس جو پہاڑ ہے اس کے قریب چلے جاؤ۔ کہا جن جن لوگوں کو پہاڑ کا آسمان میں بلند ہونا اور پھر اس کا زمین پر گرنا نہیں سمجھ میں آ رہا وہ صحن کعبہ میں چلے جائیں، توجہ کریے گا، وہ صحن کعبہ میں چلا جائے۔ پھر تیسرے گروہ کو بلایا، کہا جن جن لوگوں کو آگ کا گلزار ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ مکے کے دوسری جانب چلے جائے۔ اور ابو جہل سے کہا تو میرے پاس بیٹھ، تو کہیں نہ جائے گا، تو یہیں پہ موجود رہے گا۔ لیجئے یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے، نبی ابھی مکے میں ہے، ہجرت کر کے مدینے نہیں گئے ہیں، یعنی مولا کا عقد جناب سیدہ سے ابھی ہوا نہیں ہے، امام حسنین ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں۔ لیجئے نبی نے سب کو الگ الگ، کسی کو پہاڑ مکے کے ابو قویس پہاڑ کے قریب بھیج دیا، کسی کو صحن کعبہ میں بھیج دیا، کسی کو مکے کے دوسری طرف بھیج دیا، ابو جہل کو اپنے پاس بٹھا دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک گروہ دوڑتا دوڑتا ہاتھا کاپتا آیا اور آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ آمنا بکا آمنا بکا آمنا بکا، اے نبی ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم آپ پر ایمان لے، توجہ کریے، ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ نبی نے کہا ہوا کیا؟ کہا اصل میں نبی اللہ آپ نے جیسے ہی ہمیں مکے کے پہاڑ کے قریب بھیجا تھا نا، ہم جیسے ہی پہاڑ کے قریب صحرا میں جا رہے تھے، صحرا میں جہاں ریگستان ہی ریگستان تھا، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، ہم ابھی ہنستے کھیلتے جا ہی رہے تھے، ہم ابھی دوڑ ہی رہے تھے، ہم ابھی چل ہی رہے تھے کہ اچانک ہماری گفتگو آپس میں ہو ہی رہی تھی کہ جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں ہمیں معلوم تھا کہ پانی نہیں آ سکتا، پانی نہیں آ سکتا، پانی نہیں آ سکتا، یا نبی اللہ اسی اسنا میں کسی نے ہمارے شانے کو ہلا کے کہا کہ یہ دیکھو ہمارے پیروں میں پانی کہاں سے آ گئے، یہ دیکھو ہمارے پیروں میں پانی کہاں سے آ گیا۔ یہ کہنے لگے نبی اللہ وہ پانی بڑھتا ہوا پیروں سے ہمارے ٹخنوں تک آ گیا، ٹخنوں سے ہماری پنڈلیوں تک آ گیا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، زمین سے پانی ابلنے لگا، دائیں سے بھی پانی کا سیلاب، بائیں سے بھی پانی کا سیلاب، آگے سے بھی پانی کا سیلاب، پیچھے سے بھی پانی کا سیلاب۔ یا نبی اللہ ٹخنے سے پانی پنڈلی تک آ گیا، پنڈلی سے پانی گھٹنوں تک آ گیا، گھٹنوں سے پانی ران تک آ گیا، ران سے پانی کمر تک آ گیا، کمر سے پانی شکم تک آ گیا، اور شکم سے پانی ہمارے سینوں تک ابھی پہنچا تھا کہ اچانک ہماری نگاہ ایک پہاڑ کی طرف چل گئی۔ اللہ اکبر، ایک پہاڑ کی طرف پڑ گئی۔ اب ہمیں یاد آیا کہ نوح کے بیٹے نے بھی تو اس پہ جانے کی کوشش کی تھی، ہم بھی پہاڑی پہ چڑھنے لگے، ہم بھی پہاڑی پہ چڑھنے لگے۔ اب آگے آگے ہم چڑھتے ہیں، پیچھے پیچھے پانی چڑھتا ہے، آگے آگے ہم چڑھتے ہیں، پیچھے پیچھے پانی چڑھتا ہے۔ یہ کافر کہنے لگے نبی اللہ ہم پہاڑ پہ چڑھ گئے لیکن پانی نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا، قریب تھا کہ ہم پہاڑ کے ساتھ ڈوب جاتے کہ ناگاہ ہماری نگاہ دو شخصیتوں بلکہ تین شخصیتوں پہ پڑی۔ ایک شخصیت ایسی نورانی جو چھوٹے چھوٹے نورانی شہزادوں کے لیے ہوئے پانی کی سطح پہ ایسے کھڑی تھی جیسے ہم زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دو شخصیتیں اپنے دامن کو پھیلا کے کہہ
کہہ رہی تھی کہ جسے جسے نجات چاہیے وہ ہمارے دامن کو تھام لے. وہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہ. وہ ایک نورانی شخص، دو چھوٹے چھوٹے نورانی شہزادے، تینوں اپنے دامن کو پھیلا کے کیا کہہ رہے تھے کہ جن جن کو نجات چاہیے، جن جن لوگوں کو نجات چاہیے وہ ہمارے دامن کو تھام لے، وہ ہمارے دامن کو تھام لے. ہوا یہ کافر کہنے نبی اللہ جیسے ہی ہم نے ان کے دامن کو تھاما، اب دامن کا تھامنا تھا کہ پانی اترنا شروع ہوا، پانی کم ہونا شروع ہوا اور ہم آہستہ آہستہ نیچے آنے لگے. اور جیسے ہی نیچے آئے اور نیچے آنا تھا کہ اچانک وہ تینوں شخصیتیں آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. ابھی یہ بتا ہی رہے تھے نبی کی بارگاہ میں کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا، ناگاہ ان کی نگاہ علی کی طرف پڑی، کہنے لگے نبی اللہ یہ کون ہے؟ اسی نے تو ہمیں پانی سے بچایا تھا، اسی نے تو ہمیں پانی سے بچایا تھا. پھر نبی سے سوال کرنے لگے نبی اللہ یہ تو نظر آ گیا اس کے ساتھ دو شہزادے تھے، وہ کون تھے؟ نبی نے کہا اسی کے فرزند ہیں جو ابھی دنیا میں آئے تو نہیں ہیں لیکن دنیا میں نہ آنے سے بھی پہلے لوگوں کی مدد کرنا جانتے ہیں. توجہ کریے گا. لیجئے ابھی ان کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ دوڑا دوسرا گروہ نبی کی بارگاہ میں پہنچا. نبی اللہ آمنا بکا، آپ پر ایمان لے آئے، آپ پر ایمان لے آئے، آپ پر ایمان لے آئے. نبی نے پوچھا تم کون ہو بھائی؟ کہا ہم وہی ہیں کہ جنہیں پہاڑ کا اڑنا دیکھنا تھا، پہاڑ کا آسمان میں بلند ہونا دیکھنا تھا، جنہیں آپ نے مکے کعبے کے صحن میں بھیجا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا اصل میں نبی اللہ آپ نے جیسے ہی بھیجا ہم جا کے کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ ہم نے دیکھا کہ کعبہ زمین سمیت بلند ہوا. اللہ اکبر. انہیں پہاڑ کا بلند ہونا دیکھنا تھا، انہیں پہاڑ کا کرشمہ دیکھنا تھا. یہ کہنے لگے نبی اللہ ابھی ہم کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ کعبہ زمین سمیت آسمان میں بلند ہوا. نبی اللہ اس کعبے کے نیچے تو جگہ خالی ہو گئی، ہم نے چاہا کہ اس جگہ سے بھاگ جائے لیکن نبی اللہ ہمارا قدم جو ہے اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا تھا، ہمارا قدم نو منو بھاری ہو گیا. نبی اللہ قریب تھا کہ وہ پہاڑ ہم پر گر جاتا. اچانک آپ کے چچا حمزہ آ گئے، انہوں نے اپنا نیزہ اٹھایا، پورے کعبے کو نیزے کی انھی پر روک لیا، کعبے کو نیزے کی انھی پر روک لیا. نبی اللہ تب جا کے ہماری جان اور تب جا کے ہمیں یقین ہو گیا کہ جو اللہ کعبے کو بلند کر سکتا ہے وہ اللہ پہاڑ کو بھی بلند کر سکتا ہے. سنیے گا پھر کیا ہوا. اب تیسرے والے گروہ کو میں روک رہا ہوں، اس کو لاسٹ میں پڑھوں گا، پہلے ابو جہل کا معاملہ لکھتا ہوں. دو گروہ ایمان لے آئے. اب ابو جہل صاحب جاہلوں کے باپ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی نے پوچھا کچھ سمجھ میں آیا؟ اتنا کچھ دیکھ چکے ہو، کچھ تو پلے پڑا ہوگا. کہنے لگا نا یہ سب بلا وجہ کی بات ہے، تم جادوگر ہو، کچھ بھی دکھا سکتے ہو اور کچھ بھی کر سکتے ہو، میں ایمان لانے والا نہیں ہوں. اگر تمہیں ہمت ہے تو بتاؤ جو میں نے کہا ہے، بتاؤ آج میں کیا کھا کے آیا ہوں. نبی اللہ نے کہا اچھا تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تو کھا کے کیا آیا؟ سن، تو نے آج اپنے گھر پہ بھنا مرغا بنوایا تھا. توجہ کریے گا، بھنا ہوا مرغا بنوایا تھا، مرغا بھنا تھا، اور تو ابھی مرغا بھنا ہوا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا، ابھی ایک لقمہ توڑا تھا کہ دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا. کیونکہ تو ہے جاہلوں کا باپ اور جاہل ہمیشہ ہوتے ہیں کنجوس. جاہلوں کا باپ ہے تو اور جاہل ہوتے ہیں ہمیشہ کنجوس.
تو نے جیسے ہی دروازے کھٹکھٹانے کی آواز سنی، دروازے پہ تیرے بھائی کی آواز آئی کہ تیرا بھائی آ گیا، تو نے فوراً بھنا ہوا مرغا چھپایا اور دور رکھ دیا تاکہ تیرا بھائی اس میں سے کھا نہ لے، اور تو اپنے بھائی کے ساتھ ادھر آ گیا۔ کہنے لگا میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کروں گا وہ بھی مرغے کے لیے؟ یہ جھوٹی بات ہے، میں نہیں مانتا اس کو۔ دیکھیں جاہلوں کو کتنا منوا لیجئے، جاہل کبھی بھی ماننے والا، جاہلوں سے تو قرآن نے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا ہے، پتہ ہے کیا کہا ہے؟ آیت سنیے گا، آپ بھی اس پہ عمل کریے گا آج سے۔ اگر جاہلوں سے ملاقات ہو گئی تو اسی آیت پہ عمل کریے گا۔ جاہلوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا پتہ ہے؟ اگر جاہلوں سے تمہاری کبھی ملاقات ہو جائے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان سے بحث نہ کرو، سلام کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ بحث کرو گے تو ماننے والی قوم، اب عام جاہل کی بات نہیں ہے، ابو جہل کی بات ہو رہی، کہہ رہا نا میں اپنے بھائی کے لیے وہ بھی ایک مرغے کے لیے ایسا کر سکتا ہوں؟ نہیں میں نہیں کر سکتا، معاذ اللہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نبی مسکرائے، جملہ سنیے گا نبی کا، خدا کی قسم بڑا ہی قیمتی نبی کا تاریخ میں جملہ موجود ہے۔ نبی نے جیسے ہی سنا اس نے انکار کیا، نہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نبی مسکرانے لگے، مسکرا کے کہنے لگے جبرائیل جا اس کے گھر سے وہ بھنا ہوا مرغا تو لے کے آ۔ لیجئے جبرائیل لمحوں میں گئے، وہ مرغا اٹھا کے لے آئے۔ پھر بھی جاہل ہے، مانے گا نہیں بھائی۔ کہنے لگا پورے مکے میں ایک ہی گھر میں تھوڑی مرغا بھنا ہوگا، نہ جانے مکے میں کتنے گھر ہیں، کئی گھروں میں بھنا ہوگا آج کے دن مرغا۔ اور آپ تو ایسا ہی جادوگر، آپ کے بارے میں تو ہم پہلے ہی سے کہہ رہے ہیں آپ جادوگر ہیں، آپ نے کہیں سے بھی منگوا لیا ہوگا۔ میں یہ بات ماننے والا نہیں ہوں۔ نبی پھر سے مسکرا کے جملہ سنیے گا، خدا کی قسم اگر جملہ اچھا لگے تو بولنے کی کوشش ضرور کریے گا۔ نبی نے جیسے ہی سنا کہ یہ کہنے لگا کہ کہیں اور جادو سے منگا لیا ہوگا، نبی نے کہا سن، اب میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ مرغا کس کا ہے، یہ مرغا ہی بتائے گا کہ یہ مرغا کس کا ہے۔ اب مرغا بھنا ہوا پکا ہوا مرغا ہے بھائی، کچا مرغے کی بات نہیں ہو رہی ہے، پکا ہوا مرغا ہے۔ مرغا گویا ہوا، ابو جہل کے سامنے گیا، پہلے نبی کو سلام کیا، پھر ابو جہل سے کہنے لگا بھیا بات کیوں نہیں مانتے ہو، یہ سچے نبی ہیں، تو نے ہی تو انہیں بھنا تھا، تو نے ہی تو کھانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب تیرا بھائی آ گیا تو نے مجھے ڈھک کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ جاہل، اب نبی نے پلٹ کے پوچھا اب مانے کہ میں سچا ہوں، قرآن سچی ہے؟ کہا نہیں، یہ سب بات نہیں مان سکتا۔ کہا پھر کیا کرو؟ کہا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ چھپا کے کیا آئے ہو، چلیے یہ والی ٹھیک ہے، میں مانوں گا نہیں، لیکن مجھے صحیح نہیں لگ رہی، چلیے اگر ہمت ہے تو یہ والی بتائیے کہ میں چھپا کے کیا آیا ہوں۔ نبی نے کہا سن، اگر یہ بھی میں بتا دوں کہ تو چھپا کے کیا آیا ہے، عیسیٰ کا دعویٰ تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بھی بتاتے تھے کہ کھا کے کیا آئے ہو اور گھر میں چھپا کے کیا آئے ہو، اسی واقعے کو پھر سے نبی یہاں ریپیٹ کر رہے تھے۔ یہ کھانے والا واقعہ تو ہو گیا، ابو جہل نے کہا کہ میں چھپایا تو کچھ نہیں ہوں، چھپانے کے بارے میں آپ کا دعویٰ تھا، آپ کیا دلیل پیش کریں گے؟ نبی اللہ مسکرا کے کہنے لگے سن، اب تیرا راز فاش ہونے والا ہے، اب تیری عزت ذلت میں بدلنے والی ہے، اب تو بے عزت ہونے والا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بے عزت کر دیجئے۔ نبی اللہ نے مسکرا کے کہا سن، وہ 10,000 دینار جو تو نے لوگوں سے قرضہ لیا تھا اور لوگوں سے جھوٹ یہ بول دیا چوری ہو گئے تھے، بتا وہ کہاں ہے؟ بتا وہ کہاں ہے؟ اصل میں یہ کرتا یہ تھا کہ لوگوں سے قرضہ لے رہتا تھا، راجو بھائی تھوڑا 20,000 10,000 500 روپے آپ دے دیجئے، فلاں صاحب آپ دے دیجئے، فلاں صاحب آپ دے دیجئے، آپ دے دیجئے، میں پرسوں لوٹا دوں گا۔ ایسے اپنے میں بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، آپ دے دیجئے آپ دے دیجئے، اکٹھا کرتا تھا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس وقت تو بینک تو تھا نہیں، وہ زمین کھودتا تھا، زمین میں تو ایسے ہی کر کے اس نے مکے والوں کے 10,000 دینار لے لیے تھے۔ اور لوگوں نے جب پیسہ مانگا، دینار مانگے تو کیا کہا؟
چوری ہو گئے، بڑے غریب ہیں، ہم کہاں سے دیں گے، کہاں سے لائیں گے، لوٹ گئے، برباد ہو گئے وہ دینار اب میرے پاس۔ لیکن یہاں نبی کے سامنے کیا کہا نبی نے کہ وہ جو 10,000 لوگوں سے ادھار لیے تھے اور تو نے چھپا کے رکھے ہیں، بتا وہ دینار کہاں ہے؟ اب پھر یہ بوکھلایا، کہنے لگا یہ تو جھوٹا الزام ہے، واقعاً وہ پیسے 10,000 چوری ہو گئے تھے، وہ میرے پاس ہے ہی نہیں، وہ میرے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ پھر نبی نے جبرائیل کو مخاطب کر کے کہا، جبرائیل وہ 10,000 والی دینار بھی لا کے اس کے سامنے رکھ دو، تب اسے پتا چلے گا کہ نبی کسے کہتے ہیں اور اس کے نبی کے اللہ کی طاقت کسے کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جبرائیل گئے، 10,000 جہاں اس نے کھود کے زمین میں رکھا تھا نکال کے جبرائیل امین لے آئے۔ نبی نے کہا یہ کس کی تھیلی ہے؟ کہا کہ میری نہیں ہے۔ دیکھیں عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، اسے ابھی عزت ذہن میں تھی، مال سے بھی بڑی ہوتی عزت۔ عزت کے چکر میں انسان کروڑوں روپیہ خرچہ کرنے پہ تیار ہوتا ہے۔ میں حقیقی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، جو انسان ضمیر والا ہوگا وہ پیسہ نہیں دیکھتا، پھر چاہتا ہے کہ میری عزت بچ جائے، لیکن یہ بے ضمیر بھی چاہ رہا تھا کہ ہماری عزت بچ جائے۔ نبی نے کہا یہ تھیلی 10,000 والی کس کی ہے؟ کہنے لگا میری تھوڑی، پتہ نہیں کسی کی آپ نے منگوا لی ہوگی۔ نبی نے کہا پھر سوچ لے کس کی ہے؟ کہا نہ میری نہیں ہے۔ کہا پھر سوچ لے کس کی ہے؟ کہا نہیں میری نہیں ہے۔ نبی نے پھر جملہ بدل کے کہا میں بڑا کرم کرنے والا ہوں، میں بہت بڑا بانٹنے والا ہوں، میں بہت بڑا سخی ہوں، پھر سوچ لے ایک بار یہ کس کی تھیلی ہے؟ پھر بھی اس نے دیکھا کہ عزت بچا لو، کہا کہ میری نہیں ہے۔ نبی اللہ نے کہا ٹھیک ہے علی جاؤ مکہ میں فلا 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 شخص کو بلا کے لے آؤ، کیونکہ اس 10,000 دینار میں انہی کا قرضہ ہے جو اس ابو جہل نے لے رکھا تھا، انہیں بلاؤ، سب کا پیسہ انہیں واپس کر دو۔ لیجئے نبی نے حکم دیا، مولا علی گئے، سارے لوگوں کو جن جن کا نام بتایا تھا بلا کے لے آئے، بس آخری منزل پہ بات آ گئی، لے آئے نبی علی۔ لانے کے بعد کسی کا 400، کسی کا 500، کسی کا 1,000، کسی کا 2,000، اور اتفاق سے 300 درہم اس ملعون کے بھی تھے۔ ہائے ہائے ہائے، سب نے اپنے اپنے پیسے اٹھا لیے۔ اب جب 300 بچے تو یہ بڑی ہی غائرانہ نگاہوں سے ان 300 دینار کو دیکھتا رہا۔ نبی مسکرا کے کہنے لگے اسے بھی چاہیے یا اسے بھی بانٹ دو؟ اللہ اکبر، یہ بھی چاہیے یا اسے بھی بانٹ دوں؟ لیکن جاہل جاہل ہی ہوتا ہے، ابو جہل جاہل ہی ہوتا ہے، کہتا ہے 300 جانے ہیں تو جاؤ، لیکن آج میں عزت نہیں کھونے والا۔ آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ 300 ہاتھ سے بھی چلے گئے، عزت بھی چلی گئی، اور نبی کی جو بات دو لوگ آئے تھے تصدیق بھی ہو گئی کہ نبی بھی سچا ہے، اس کا قرآن بھی سچا ہے، اس کا اللہ بھی سچا ہے، اس کا ولی بھی سچا ہے۔ یہ نتیجہ تو نبی نے بتایا، اور ابو جہل جیسے لوگوں کو نبی نے بتایا کہ تم سمجھا نہیں سکتے۔ دنیا اگر سمجھنا چاہے تو سمجھا سکتے ہو، لیکن ابو جہل جیسے لوگ ہوں گے تو دنیا انہیں کبھی بھی سمجھا نہیں سکتی۔ تو میرے نبی کا نہ ہی دین جھوٹا ہے، نہ ہی میرا نبی جھوٹا ہے، نہ ہی میرا امام جھوٹا ہے، نہ ہی اللہ جھوٹا ہے، نہ ہی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز جھوٹی ہے، بلکہ امام سچے، نبی سچے، اللہ سچا، اور اس کا دین جس پہ آج ہم لوگ چل رہے ہیں یہ بھی سچا۔ بس مومنین کرام، ختم کر دی میں نے مجلس۔ اور سچے ہمیشہ نیک راستے پہ چلتے ہیں، سچے ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سچائی کی جیت ہو، سچے ہمیشہ چاہتے ہیں کہ باطل کا ساتھ نہ دیا جائے، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا جائے۔ اور مومنین کرام کربلا بھی وہی تھی، ایک طرف سچا تھا تو ایک طرف جھوٹا تھا، ایک طرف باطل تھا تو ایک طرف حق تھا۔ اگر امام حسین خدا نخواستہ اگر باطل امام ہوتے تو یزید کا ساتھ دے دیتے، لیکن یزید کے منہ پہ اس کے کہہ دیا کہ مثلی لا یبایع مثلی، مجھ جیسا تجھ جیسے غلط آدمی کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب امام حسین نے بیعت نہ کی تو دشمن ان کی جان کے لالے، ان کے جان کے دشمن ہو گئے۔
اور باب ازاں ہم اسی آقا حسین کا غم منانے کے لیے آئے، ہم اسی آقا حسین کی مسلسل مجلسیں برپا کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، آج محرم الحرام کی 4 تاریخ 5 تاریخ آپ نے سنا ہوگا کہ 5 محرم الحرام کو آج کے دن اس جگہ سے 2 بھائیوں کا تابوت برآمد ہونے کو ہے۔ اور باب ازاں ان 2 بھائیوں کا نام ہے، ایک کا نام ہے اور ایک کا نام ہے محمد۔ باب ازاں میں آج آہستہ آہستہ مصائب تھوڑا دیر پڑھوں گا، سنیے گا، پوری شہادت پڑھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہر روز تھوڑی تھوڑی شہادت پڑھ کے میں رہنے دیتا ہوں، کیونکہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ ایام عاشورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میرا دل یہ ہے کہ مصائب جی کھول کے ہو تاکہ مومنین جی کھول کے آنسو امام حسین کے غم میں بڑھا سکیں۔ اور باب ازاں اپنے آنسو کو قید نہ کریے گا، کیونکہ آپ کے آنسو، آپ کی چیخ زینب کے دل کو سکون بہت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ دونوں بھائی جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے تو جناب زینب نے عون و محمد کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد عباس کی آغوش میں رکھ کے کہا، عباس انہیں تم تربیت دو گے، انہیں تم پالو گے، ان کے تم استاد رہو گے، میں انہیں تربیت نہیں دوں گی۔ ہاں باب ازاں آج انہی دونوں بھائیوں کا تابوت برآمد ہونا ہے۔ یہی وہ دونوں بھائی ہیں کہ جو زینب کے دل پارا ہیں، جو زینب کے دل کے ٹکڑا ہیں، جو زینب کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ ہاں باب ازاں سنیے، ایک روایت میں آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، جب یہ قافلہ مدینے سے نکلنے لگا نا امام حسین کا، اور مدینے سے نکل کے کچھ میل ابھی دور پہنچا تھا کہ ناگہاں جناب مولا عباس آقا حسین کی خدمت میں آئے، اور خدمت میں آنے کے بعد کہنے لگے، آقا حسین قافلہ روکیے، قافلہ ٹھہرائیے، اس لیے کیونکہ پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بھی حاضر ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں۔ لو اور باب ازاں قافلہ روکا گیا، اور پتہ ہے آپ کو جناب عبداللہ کون ہیں؟ یہ جناب زینب کے شوہر ہیں۔ اب جب قافلہ روکا گیا تو جناب عبداللہ جناب امام حسین کی خدمت میں آئے۔ امام حسین نے پوچھا، عبداللہ کیوں آئے ہو؟ اور جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر ہونے کے باوجود مقاتل بتاتے ہیں کہ جناب عبداللہ نے کبھی بھی زینب کو ان کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ عقیلہ کہہ کے پکارا ہے۔ جناب عبداللہ نے امام حسین سے کہا، آقا ہم آخری بار جناب عقیلہ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زوجہ عقیلہ سے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ لو اور باب ازاں اسی وقت خیمہ لگایا گیا جناب عبداللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، آخری رخصت کرنے کے لیے جناب زینب خیمے میں تشریف لائیں، اور جیسے سننا عزادارو، اگر آنکھوں سے اگر دل تڑپے تو آنکھوں سے آنسو ضرور، آنکھوں سے آنسوؤں کا فراز ضرور جاری کریے گا۔ لو عزادارو، روایت بتاتی ہے جیسے ہی جناب زینب عقیلہ ارے عبداللہ سے ملنے کے لیے گئی نا خیمے میں، تو اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے جوڑ لیا، اور جوڑنے کے بعد جناب عبداللہ سے عجیب و غریب فقرہ کہا، کہنے لگی، عبداللہ تم میرے شوہر ہو، ارے شریعت کے اعتبار سے تمہارا حق میرے اوپر ہے، عبداللہ اگر تم واپس لینے آئے ہو نا تو میں تمہیں منع نہیں کروں گی، کیونکہ تم میرے شوہر ہو، لیکن عبداللہ اتنا ضرور جان لو، اگر تم مجھے دوبارہ واپس لے گئے تو میں اپنے بھیا حسین کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ اجرکم اللہ کا دارو، ارے جتنا ہو سکے حسین کے غم میں روئیے، آپ کے رونے پہ کسی کی پابندی نہیں ہے، آپ کے چیخ پہ کسی کے تازیانے نہیں ہے، آپ کے اشک بہانے پہ کسی کے تماچے نہیں لگ رہے ہیں۔ اے ارباب عقل لیجئے، جناب عبداللہ نے کہا، نہیں زینب میں اس لیے نہیں آیا، تمہیں واپس لے جانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جناب زینب عقیلہ ہم نے سنا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی سفر میں مصیبت آ جائے تو صدقہ کر دینا چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں محمد کے ہاتھوں کو بڑھایا، کہا، اے زینب عقیلہ اور ان کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، محمد تو میری۔ اجرکم
अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे। हाँ आज़ादारो लीजिए। और मोहम्मद को साथ लिया जनाब ज़ैनब ने, फिर से ये काफिला रवाना हुआ। हाँ बाबे अज़ा जब रोज़े आशूरा आया, हर अंसार हुसैन पे शहीद होने लगा, हर चाहने वाला हुसैन पे जान देने लगा। रिवायत में मिलता है ज़ैनब अपने छोटे छोटे बच्चों को खैमे में बुला के समझाती है, मेरे बच्चों ख्याल रहे अकबर तुमसे पहले शहीद न हो जाए। ए मेरे अनो मोहम्मद, अरे कासिम तुमसे पहले न मारा जाए। अरे जितनी जल्दी हो सके अपने मामू से इजाजत लेके मैदान में जाओ, मामू पे जान निछावर करो। हाँ अरबाबे अज़ा मकातिल बताते हैं कि ये दोनों बच्चे बार बार पंजों के बल खड़े होते हैं, इसलिए खड़े होते हैं ताकि इनके मामू हुसैन की निगाह इन पे पहुंच जाए, इन्हें रुखसत दे दे, इन्हें मरने की इजाजत दे दे। रिवायत और मकातिल बताते हैं कि ये दोनों बच्चे कभी हुसैन की दाई जानिब आते हैं, अब हुसैन कभी दाई जानिब इनको देख के बाई जानिब मुंह फेर लेते हैं। अब जब ये हुसैन के बाई जानिब आते हैं तो हुसैन दाई जानिब मुंह फेर लेते हैं। हाँ आज़ादारो वो हुसैन कैसे इन बच्चों को मक्तल में जाने दे जो इसकी बहन ज़ैनब के लख्ते जिगर हो, जो इनकी बहन के टुकड़े हो। हाँ आज़ादारो आखिर में वाकया ये तारीख ये बताती है कि दोनों बच्चों को इजाजत न मिली। रिवायत और मकातिल बताते हैं कि ये दोनों बच्चे खैमे के दूर खड़े होके आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। नागा ज़ैनब खैमे से निकली, दोनों बच्चों को देखा, अजीब व गरीब जुमला का। ज़ैनब ने दोनों बच्चों को देख के कहा तुम अभी तक जिंदा हो। अजरकुम अल्लाह, अज़ादारो शर्मा शर्मा के ना रोइए, पता नहीं अगले साल हम रहे न रहे, वही हुसैन पे अश्क बहाएगा जो अगले साल तक बचेगा। लो अरबाबे अज़ा, ज़ैनब ने दोनों बच्चों के हाथों को थामा, अपने भाई हुसैन के करीब आई, और करीब आने के बाद ज़ैनब ने कुछ कहा नहीं। पता है रिवायत में क्या लिखा है? जनाबे ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन का तवाफ करना शुरू कर दिया, चक्कर लगाना शुरू कर दिया। हुसैन ज़ैनब को देखते जाते, मकातिल बयान करते हैं जब 7 चक्कर हुसैनब के पूरे हो गए ना, 7 मरतबा जब ज़ैनब ने तवाफ कर लिया ना, हुसैन ने ज़ैनब को रोक के सीने से लगा कहा ज़ैनब आखिर ऐसा करने की अलामत क्या है, बात क्या है? ज़ैनब ने कहा भैया हमने सुना है जो चीज दिया कर देते हैं उसे वापस नहीं लेते। ए भैया मैंने दोनों को आप पिला दिया। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के। ज़ैनब ने कहा इन तवाफ करके आपका सदका मैंने दोनों को उतार दिया, अब मैं सदका वापस लेने वाली नहीं हूँ। ए भैया इन दोनों बच्चों को मरने की इजाजत दे दो, मैदान में लड़ने की रुखसत दे दो। लो अरबाबे अज़ा, दोनों भाइयों को तैयार किया गया, आमादा किया गया। जानते हैं आप सिन कितना है, उम्र कितनी है, दोनों भाई कितने छोटे हैं? इतने छोटे हैं कि दोनों भाई खुद से घोड़े पर भी सवार नहीं हो सकते। एक को अब्बास ने सवार किया, एक को आका हुसैन ने सवार किया। दोनों भाई मैदान में पहुंचे, जंग करना शुरू की। अरे दादे शुजात अब्बास दे रहे हैं, शाबाशौन, सलामत रहो, सलामत रहो मोहम्मद। अब ये दोनों भाई जंग करते करते जब दुश्मनों ने देखा कि ये दोनों काबू में नहीं आ रहे हैं तो दोनों को अलग करने की कोशिश की। लो अज़ादारों, दोनों भाइयों का अलग होना था और ने कहा भैया आवाज देते रहिएगा,
الگ تو ہو رہے ہیں لیکن اپنے آواز سے بتاتے رہیے گا آپ بھی لڑ رہے ہیں۔ محمد نے کہا بھیا آپ بھی آواز دیتے رہیے گا۔ لو عزادارو، دونوں بھائیوں کا الگ ہونا تھا کہ ظالموں کا لشکر ٹوٹا، کسی نے تیر مارے، کسی نے نیزے پھینکے، کسی نے تلوار چلائی، دونوں بھائی گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے، آواز دی مامو، ارے مامو آخری سلام۔ اور باب اعظم بس کچھ ہی لمحوں میں آپ کو دونوں بھائی کے تابوت کی زیارت ہونے والی ہے، اور خیال رہے عزادارو یہ دونوں بھائی بڑے زخمی ہیں، بڑے آہستہ سے تابوت کی زیارت کریے گا، بڑے زخم لگائے گئے۔ لیجیے عزادارو، دونوں بھائی زین سے زمین پہ آئے، ادھر سے آقا حسین بڑھے، ایک طرف سے آقا عباس بڑھے۔ اب جو میدان میں پہنچے ہیں نا، کیا دیکھا کہ بڑا بھائی تو شہید ہو چکا ہے، بڑا شہزادہ تو شہید ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب یہ دونوں بچے لڑنے کے لیے میدان میں آ رہے تھے نا، تو زینب نے ایک وصیت کی، بچوں اگر لڑتے لڑتے دریا پہ پہنچ جانا نا تو خیال رہے دریا پہ جانے کے بعد پانی نہ پینا، کیونکہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ اب جب جیسے ہی حسین ان بچوں کے قریب پہنچے تو بڑے شہزادے کی شہادت واقع ہو گئی تھی، چھوٹے شہزادے کی ابھی تھوڑی تھوڑی سانس چل رہی تھی۔ حسین نے چھوٹے شہزادے کا سر اپنے زانو پر رکھا، کہا میرے بھانجے کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ ارے پتہ ہے عزادارو کیا کہا؟ کہ اے مامو جب خیمے میں جائیے گا اماں سے کہہ دیجئے گا آپ کے بچے دریا تک تو پہنچے تھے لیکن دریا کا پانی کو منہ نہ لگایا۔ لو عزادارو، دونوں کے لاشیں کو حسین نے اکیلے اٹھایا، خیمے میں آئے۔ اب کسی بھی شہید کا لاشا آتا تھا نا، عزادارو تابوت اب آنے والا ہے، کسی بھی شہید کا لاشا آتا تھا نا زینب سب سے پہلے آگے آتی تھی، لیکن اب جب ان دونوں بچوں کا لاشا آیا نا تو حسین نے خیمے میں لا کے رکھ کے اب زینب کے ڈھونڈنا شروع کیا کہ ساری بیویاں تو موجود ہیں لیکن بچوں کے لاشے پہ کہیں زینب نہ۔ عزادارو لیجئے تابوت آنے والا ہے، تابوت کی زیارت کریے۔ اے ارباب عزا لیجئے، حسین نے زینب کو تلاش کیا، دونوں بچوں کے لاش کے قریب آئی۔ اب جو لاشے کے قریب زینب آئی تو لاشوں کو ایک طرف ان کی لاش کو کیا، ایک طرف محمد کی لاش کو کیا، بیچ میں زینب بیٹھی، ارے ایک ہاتھ ان کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کی لاش پہ رکھا، آواز بھی اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے میرا دیا ہوا صدقہ قبول۔